لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس چینل ون کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بقیہ اللہ کا اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے خیر و بہتر ہے۔ اس میں مفسرین نے بقیت اللہ سے مراد حضرت حجت امام زمان علیہ السلام کو مراد لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ صرف تشیع میں نہیں پایا جاتا، بلکہ اگر آپ اہل تسنن کے کتب کو بھی دیکھیں تو وہاں بھی ملے گا۔ اہل ہنود یعنی ہمارے ہندو بھائی، ہمارے یہودی، ہمارے کرسچن اور وہ ایتھیسٹ لوگ کہ جو اس دنیا میں کسی بھی مذہب و ملت کو فالو نہیں کرتے، وہ بھی ایک ایسے سیویئر، ایک ایسے آئیڈیل پرسن کی تلاش میں ہیں کہ جو کائنات کو منجی کے طور پہ اور ایک نجات دینے والے کے طور پہ کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام زمانہ حضرت حجت علیہ السلام کس طریقے سے منجی ہیں اور ہماری کتابوں میں امام زمانہ کے حوالے سے کیا باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں اس موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سرمدی رضوی صاحب۔ آئیے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم اس اہم ایپیسوڈ پہ آپ کے ذریعے سے کچھ باتیں سن سکیں۔ بہت بہت آپ کا بھی شکریہ اور ون ٹی وی کا بھی شکریہ کہ اس پروگرام کا انعقاد کیا اور مجھ حقیر کو دعوت دی۔ خوب، اگر اجازت ہے تو سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بسم اللہ۔ قبلہ پہلا سوال یہی ہے کہ امام مہدی، جس کو لوگ مہدی کے نام سے جانتے ہیں، دیگر مذاہب میں کلکی اوتار ہے، کچھ مذہب میں سیویئر ہے، مسایہ ہے، یہ امام مہدی کا کانسیپٹ قرآن اور حدیث میں کس طرح پایا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بہت ہی اساسی اور بنیادی سوال ہے اور یہیں سے بات کو شروع بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے عقائد کا جو منبع ہے وہ سب سے پہلے قرآن ہے اور اس کے بعد احادیث اہل بیت علیہم السلام ہے۔ بے شک خود امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا جو عقیدہ ہے، وہ ہمیں کن آیات سے اور اس کے بعد کن روایات سے معلوم ہوتا ہے اور یہ عقیدہ بنتا یعنی بنا کن آیات کی بنا پہ۔ قرآن میں خود یعنی لفظ مہدی اس عنوان سے کہ یہ آخری حجت اور آخری امام کا نام ہے، اس لحاظ سے قرآن میں آیت نہیں آئی ہے بلکہ اشارے آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ بھی رہا ہے کہ اس نے نام لینے کے بجائے صفات بیان کیے ہیں، اس لیے کہ نام ہر کوئی رکھ سکتا ہے مگر صفات ہر کسی کے اندر وہ پیدا نہیں ہو سکتے کہ جو قرآن میں مذکور ہے۔ مثلا خود حضرت علی علیہ السلام کے لیے بھی صفات بیان کی اللہ نے اور نام نہیں لیا۔ قرآن کی مثلا سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے کہ جس کو آیہ استخلاف بھی کہا جاتا ہے، وہاں اگر آپ جا کے پڑھیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ان یستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے کہ جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیے کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا کہ جیسے پہلے کے لوگوں کو بھی خلیفہ بنایا۔ اچھا، اب آپ روایات میں جا کے دیکھیں تو یہاں مراد عموماً ائمہ بھی ہیں اور اس کا اصل رابطہ امام زمانہ علیہ السلام سے، یعنی فی الارض آیا، یعنی پوری زمین پر کسی بھی امام نے، نہ خود رسول اللہ کی بھی حکومت نہیں تھی، لیکن آخری وقت میں جو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے ان کی حکومت پوری زمین پر، یہاں پہ حکومت کا تذکرہ کیا گیا خاص طور سے، یعنی ان کو خلیفہ اپنا بنائے گا فی الارض۔ اور آگے پھر آیت اور اس بات کی تائید کر رہی کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو کہ جس سے اللہ راضی ہے، ان کے اس دین کو پوری زمین پر تمکین عطا کرے گا، یعنی یہ مستحکم کرے گا، ایک طرح سے آپ اس کو کہنا قائم کر دے گا پوری زمین پہ، یعنی کوئی استثناء نہیں ہے کہ فلاں ملک میں اور فلاں کنٹری میں نہیں، پوری زمین پر۔ اس کا تعلق امام زمانہ علیہ السلام سے ہے اگر اس کے ذیل میں ہم روایات کو جا کے دیکھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی قرآن کی آیات ہیں کہ جہاں اللہ مثلا ایک آیت میں کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ،
کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا، تورات کے بعد میں بعد ذکر، یعنی ذکر سے یہاں مراد تورات ہے، کہ ہماری زمین کو وراثت ملیں گے، یعنی اس زمین پر حکومت قائم ہوگی ہمارے صالح بندوں کی۔ صحیح۔ تو یہ اس آیت کے بھی ذیل میں آپ جا کے دیکھیں، خود جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب کمال الدین میں اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد اس کے ذیل میں روایات لاتے ہیں کہ یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مراد جو اتم، مراد اتم ہے وہ امام زمان علیہ السلام ہیں، اچھا، کہ ان کو اللہ زمین کا وارث بنائے گا اور اپنی حجت اور پوری زمین پہ حکومت عطا کرے گا۔ اور اس طرح سے اگر آپ جا کے دیکھیں تو دسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں آیات ہیں کہ جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ جن کا تعلق امام مہدی علیہ السلام سے اور آخری زمانے میں ان کی پوری زمین پر قائم ہونے والی حکومت سے ہے۔ خوب۔ اگر ہم روایات کی طرف چلیں تو احادیث اور روایات میں اگر ہم جا کر دیکھیں، دو جو موٹے موٹے مکتب ہیں، جو بڑے مکتب ہیں، یعنی جی، مکتب تشیع اور مکتب تسنن، دونوں جگہ اگر آپ جا کر روایات میں دیکھیں تو بھری پڑی ہیں، بلکہ میں علماء کے اقوال پہ اعتبار کرتے ہوئے اس بات کو بیان کروں کہ سب سے زیادہ، یعنی اگر ٹاپک کے حساب سے ڈیوائیڈ کیا جائے تو سب سے زیادہ روایات امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں۔ اچھا، سب سے زیادہ روایات، اور چاہے کافی ہو، چاہے ادھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہو اور اس طرح کی دیگر کتب ہوں، ہر جگہ امام زمانہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ نیریشنز موجود ہیں کہ جس میں ان کے آنے کی بات کی گئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اب یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ بات ہے تو اس کو بتا دیا جائے کہ جو برادران اہل سنت ہیں اور ان کی جو اکابر علماء نے کتب احادیث لکھی، جو نیریشنز کی بک لکھی، اس میں اس سے جو فرق معلوم ہوتا ہے ان کے اور ہمارے عقیدے میں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، جی پیدا ہوں گے، اور جو مکتب اہل بیت، مکتب تشیع کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ من ولد الحسین ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں، جی، تو وہ امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام کے بیٹے ہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں 255 ہجری میں، اور 329 ہجری میں ان کی غیبت کبریٰ شروع ہو گئی ہے، اور وہ ابھی بھی موجود ہیں مگر ہماری نگاہوں سے غائب ہیں۔ ہمارے پاس کیا دلائل ہیں اس کے؟ قرآن مجید میں کوئی آیت یا کوئی روایت ہو ایسی کہ جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ امام زمان علیہ السلام 255 ہجری میں ان کی ولادت ہو گئی اور وہ آج تک قائم و دائم و زندہ ہیں؟ دیکھیے 255 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، یہ تو ظاہر ہے کہ تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہوگا، لیکن وہ آج موجود ہیں۔ جی، تو قرآن، ایک آیت قرآن میں ہے جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، سبحان کہ اللہ، آپ بس اور بس منذر ہیں، یعنی ڈرانے والے ہیں، عذاب سے انذار کرنے والے ہیں، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم، ہر نیشن کا ایک ہادی ہے۔ تو پھر اس زمانے میں اگر ہم اس آیت کو، قرآن کی آیت ہے، اور اگر ہم فی الحال اگر ہم اپنا یعنی جو ہمارا خطاب ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہے، جی، تو قرآن کی کسی بھی آیت پہ، یعنی اس کسی بھی آیت کا ایک حرف کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی کوئی اللہ کی طرف سے ہادی ہے، وہی امام مہدی علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ ہادی یہاں پہ مراد انسانوں میں موجود جس کو ہم نے بنا لیا ہو وہ مراد نہیں ہے۔ صحیح۔ اس لیے بس ایک جملے میں اس بات کو کہہ دوں کہ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری، سورہ لیل میں اللہ فرماتا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، کہ بے شک ہمارے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ اِنَّا کی بھی تاکید آئی، لام کی بھی۔ تو جب اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے تو پھر ہادی بھی وہ بنا کے بھیجے گا، ہمارے بنائے ہوئے ہادی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس سے ثابت ہوا کہ امام زمان علیہ السلام بے شک کی ولادت اور ابھی تک وہ قائم دائم ہے، قائم چونکہ وہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے کہ ہر قوم میں ایک ہادی ہے۔ اگر آپ مجھ سے روایت پوچھیں تو لولا الحجۃ لصاحت الارض باہلها، جو حدیث ہے جو بہت سی کتابوں میں نقل ہوئی ہے اور کوئی ایک جگہ نہیں آئی ہے، کہ اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ، یعنی یا اپنے اہل کو نگل لے یا اپنے اہل کے ساتھ دھنس جائے، یعنی کل ملا کے یہ زمان و مکان باقی نہ رہیں اگر اللہ کی حجت زمین پہ نہ ہو۔ تو یہ بھی حدیث ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کوئی تو ہے کہ جو اللہ کی حجت ہے کہ جو اس زمین پہ موجود ہے، امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ اس سے تو بہرحال بہت زیادہ واضح ہو گیا ہوگا مومنین کو اور ہمارے تمام بھائیوں کو کہ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں
کہ قرآن مجید سے بھی امام زمان امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور ان کا قائم و دائم رہنا آج تک ثابت ہے. اچھا، چونکہ عقیدہ ایک یہ ہے کہ امام زمان امام مہدی علیہ السلام 255 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، تو ذرا آپ ان کے خانوادے، ان کے خاندان اور ان کے حسب و نسب کے بارے میں اگر ذرا تذکرہ کر دیں تو شاید تھوڑا اور آسانی ہو جائے لوگوں کو. خود ہمارے یہاں احادیث موجود ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام المہدی من ولد الحسین، جیسا کہ میں نے علیہ السلام ابھی یہاں پڑھا بھی، کہ خود امام مہدی علیہ السلام کا حسب و نسب بعین ہی وہی ہے کہ جو باقی تمام ان کے آباء و اجداد کا، ان کے ائمہ کا ہے، کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے نویں، یعنی سلسلے کے حساب سے کہ امام حسین کے بعد امام زین العابدین علی ابن الحسین ہیں، پھر اس کے بعد امام محمد ابن علی ہیں جن کو ہم امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں. اس طرح سے جو نواں بیٹا ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں، کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں. آپ کا نام بھی وہی نام ہے کہ جو ہمارے آخری، یعنی اللہ کے آخری نبی کا نام ہے، لیکن روایات میں منع کیا گیا کہ ان کو نام سے، یعنی نام سے، اس نام سے کہ جو آخری نبی کا نام ہے، میم ہے میم دال، اس سے نہ پکارا جائے. آپ کی کنیت بھی وہی ہے کہ جو رسول اللہ کی کنیت ہے کہ جو ابو القاسم تھی، وہیں آپ کی بھی کنیت ہے. تو حسب اور نسب، یعنی نسب کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو امام زمانہ علیہ السلام کا وہی نسب ہے کہ جو باقی ائمہ کا ہے، کہ جو یہ سلسلہ جا کے حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اس جنتی جوڑے سے، آسمانی جوڑے سے جا کے ملتا ہے، اور وہیں آپ کا نسب ہے جو باقی ائمہ کا ہے. سبحان اللہ. اور اس حوالے سے یعنی روایات شیعہ ہوں یا روایات برادران اہل سنت ہوں، یہ اس میں متفق ہیں. وہ جو مانتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، لیکن ہوں گے اہل بیت میں سے ہی، یعنی ان کا بھی نسب جا کے رسول اللہ سے ملتا ہوگا. اچھا، ہم ایک چیز، ہم تھوڑی سی کلیئرٹی یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ نے جو بولا امام حسین علیہ السلام کے نویں سلسلے سے نویں فرزند ہیں، یہ بھی ایک وضاحت کر دیں، چونکہ بہت سارے افکار ہیں اور آپ نے بہرحال تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ چوتھے امام کے بعد، پانچویں امام کے بعد، چھٹے امام، حتیٰ آٹھویں امام تک بہت سارے فرقے رہے اور الگ الگ چینز ہوئیں. تو وہ سلسلہ جو ایگزیکٹ امام زمانہ سے ملاتا ہے، وہ نام بنام آپ ایک بار بتا دیں. دیکھیے، امام حسین تک تو ظاہر ہے کہ بہت سی واضح ہے تاریخ، اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں. یعنی میں صرف معصوم اماموں کی جو کڑی ہے، جو سلسلہ ہے، اس کو، جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ علی ابن الحسین، یعنی امام حسین کے بیٹے علی، جن کو امام زین العابدین القاب کے ساتھ، اور امام سجاد بھی کہا. پھر چوتھے امام یہ ہو گئے، ان کے بیٹے ہیں پانچویں امام امام محمد الباقر، محمد ابن علی الباقر. پھر چھٹے امام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. پھر ان کے بیٹے ہیں ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ان کے بیٹے ہیں امام علی رضا علیہ السلام، کہ جن کی ہم لوگ اولاد بھی ہیں، رضوی جو ہوتے ہیں. ان کے بیٹے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام، 9 امام. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں امام علی نقی علیہ السلام، 10ویں امام. 11ویں امام ہیں جو ہمارے زمانے کے امام مہدی علیہ السلام کے والد ہوئے، امام حسن عسکری علیہ السلام، 11ویں امام. ان کے ہی بیٹے ہیں امام مہدی علیہ السلام جو 255 ہجری میں، اور ان کی جو ولادت کے احوال ہیں کہ جو ان کی والدہ کے کہیں سے آثار نہیں تھے کہ مثلا حاملہ ہوں، مگر آپ نے اپنی پھوپھی کو بلا بھیجا کہ آ جائیے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ کوئی آثار نہیں ہے، مگر کہا کہ آج شب ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور پھر بعد میں ویسا ہی ہوا. صحیح. اچھا قبلہ، اگر آپ کی بات سے، یہ کافی ایک اہم بات آپ نے پیش کی، اس بات سے جوڑتا ہوا ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ، جیسا کہ تاریخ میں آپ نے بتایا کہ کوئی آثار نہیں تھے، کیا وجوہات تھی جن کی بنا پہ اس طریقے کا انتظام ہوا کہ کوئی آثار نہیں تھے، اس کے باوجود امام زمان علیہ السلام؟ دیکھیے، جب ہم یہ پوچھتے ہیں، یعنی جب یہ سوال آتا ہے کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کی اسباب کیا ہیں، یعنی ریزنز کیا ہیں کہ ان کو اوکلٹیشن میں، غیبت میں جانا پڑا، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جان کا خطرہ. کیونکہ اس زمانے کے حالات، آپ امام علی علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے تک کے حالات کو دیکھ لیجئے، تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ایک عموماً ایک جو رائے علماء شیعہ میں قائم ہے تاریخی مستندات کے ساتھ، کہ کوئی ایک امام بھی نہیں ہے کہ جو نیچرل ڈیتھ سے اس دنیا سے گیا، یا قتل کر دیے گئے ہیں یا زہر. یعنی امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام
تلوار سے قتل کیے گئے. جی. باقی سارے ائمہ کو زہر دیا گیا. وہ ایک جملہ فیمس ہے مقتول او مسموم. ہاں، ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے کوئی اہل بیت میں سے نہیں ہے مگر یہ کہ یا وہ قتل ہوگا یا اس کو زہر دیا جائے گا. صحیح. تو اس قدر امت مسلمہ، دا مسلم نیشن اس وقت جہالت کی بنا پر جی اور جو باطل حکمران جو ان کے تھے ان کی سیاست کی بنا پر اتنا بہک گئے تھے کہ اللہ کی حجت کو قتل کرنے میں بھی کوئی ان کو مشکل نہیں تھی. تو اس لیے اب اللہ نے اپنی آخری حجت کو چھپا لیا لوگوں سے. تو یہ جو وجہ بیان کی جاتی ہے اس کو ہی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو آثار ہیں، یعنی اگر 9 مہینے کا حمل ہو اور وہ حمل کے آثار ظاہر ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ خبر عام ہوگی نا. صحیح. کہ ان کے یہاں بیٹا ہونے والا ہے، یعنی اولاد ہونے والی ہے، تو لوگ ہو سکتا ہے یہی سوچیں کہ اب یہ ان کے بعد آخری امام یہ ہوں گے تو اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ آثار ظاہر ہی نہیں کیے خدا نے. اور باقی ائمہ کی نسبت یہ بات بھی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت الگ طریقے سے، یعنی آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو نیچرل طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے ولادت نہیں ہوئی، یعنی آثار ظاہر نہیں ہوئے ہیں، اور یعنی ایک شب میں آثار ظاہر ہوئے اور آپ کی ولادت ہو گئی. یہ بھی بہرحال روایتوں میں ملتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ حکومت کی جانب سے عورتیں بھیجی جاتی تھی تاکہ چیک کیا جا سکے. بطور جاسوس بھیجی جاتی تھی کہ دیکھیں ان کے یہاں کوئی آثار تو نہیں ہے. اب یہ پورا سلسلہ ہے نا، تو معلوم ہی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور یعنی رسول فرما کے جا چکے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں. اچھا، اس پہ وہ ایمان رکھتے تھے، حاکم بھی ایمان اس پہ رکھتے تھے کہ وہ آنے والا آئے گا. یا آپ نے بیچ میں جو ہے وہ ایک بات کہی، تو ایمان تو آپ یوں سمجھ لیں بغیر میں کسی طعن و تشنیع کے ایک بات کہوں کہ مسند رسول اللہ پر بطور خلیفۃ المسلمین آ کے بیٹھنے والے بھی جب مشکلات کا شکار ہوتے تھے تو ان کی بھی جسے کہتے ہیں کہ جان و سرشت میں یہ بات تھی کہ اگر جاننا ہے تو انہی کے پاس. باطنی رسول اشارہ کرتا. جی صحیح. عقل، ہاں آپ نے صحیح کہا کہ نبی یہ باطن جو وہ ہے عقل ہے وہ جانتی، تو وہ بھی جانتے تھے. صحیح. جیسے مامون اس قاعدے سے جانتا تھا کہ یہ امام علی رضا علیہ السلام فرزند رسول کا یہ خطاب کر رہا ہے کہ یہی ہیں اصل وارث اور اصل خلیفہ مسلمین اور خلیفۃ الرسول، مگر وہ کہ دنیا کی لالچ لوگوں کو گھیر رکھتی ہے. تو آپ نے وہ بات صحیح کی کہ جاسوسوں کو بھیجا جاتا تھا کہ خبر لیں. جی قبلہ، چونکہ وقت جو ہے وہ بہت محدود ہے تو میں 2 اہم سوالات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اولاً یہ کہ حضرت حجت علیہ السلام امام زمانہ کی غیبت اور غیبت کے بعد جو ظہور کا زمانہ ہے اس میں کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، اگر آپ وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیں کہ کیسے مومنین کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اب ظہور کا وقت آ گیا ہے. تو بعض نشانیاں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں روایات میں کہ جس سے یہ تقریباً واضح ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا کہ اب امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کا وقت قریب ہے. جی. مثلا اس میں سے ایک ہے کہ سفیانی کا ظہور ہوگا. جی. سب سے بڑی اور قریب علامت جسے کہیں بتائی جاتی ہے. جی جی. اور جس کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے کہ اہل بیت نے اس کو قطعی نشانی قرار دیا ہے کہ سفیانی کا نسب بنی امیہ سے ہوگا. یہ بات چیزیں میں نوٹ کر کے لایا اس کو بتا دوں. شام سے خروج کرے گا جو آج کے دور کا سیریا ہے، اور بہت قتل و غارت کرے گا، خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں کو نقصان پہنچائے گا، لیکن اصل فتح اس کی نہیں ہوگی. تو یہ سفیانی کے جب ظہور ہوگا سیریا سے تو پھر یہ ایک علامت قطعی ہوگی، یعنی کہ اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور آنے والا ہے. پھر ایک دوسری نشانی یہ ہے کہ آسمان سے ندائے سماوی، آسمان سے ندا آئے گی کہ حق علی اور آل علی کے ساتھ ہے یا قائم ظہور کر چکے، اس طرح کی ایک آسمانی ندا آئے گی. یہ مثلا غیبت نعمانی سب سے پہلی کتاب لکھی گئی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے بعد، اور اس کے بعد باقی علماء نے بھی، غیبت شیخ طوسی بھی ہے، تو اس میں یہ ساری علامتوں کا ذکر ہے. دجال کا ظہور ہوگا، اور جس کو ہم آج کے دور میں گلوبل کیوس اور گلوبل فتنہ کہہ سکتے ہیں. صحیح. کہ دجال ایک بہت بڑا، یعنی جو اس کی بعض صفات آئی ہیں کہ ایک بہت بڑا جھوٹی قوت کا مالک ہوگا، آنکھوں میں عجیب حالت، ساتھ جھوٹی کرامتیں، لوگوں کو گمراہ کرے گا. عیسیٰ ابن مریم اس کو قتل کریں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس کو قتل کریں گے. یہ ہے. اور بعض علماء یہاں پر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ اس کو کہتے ہیں کہ مثلا دجال کی جب بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فزیکل اینٹی ہو کہ جو دجال ہو، بلکہ نظام کی طرف اشارہ ہے. مثلا آنکھیں ایسی ہیں کہ یہاں سے وہاں تک، تو آج دیکھیے آپ جو باطل نظام ہے وہ آپ کو کہیں بھی ہو آپ کو ٹریس کر سکتا ہے. صحیح. اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ آپ یعنی آپ کی کسی بھی انفارمیشن کو وہ جب چاہیں پوری پرسنالٹی کو آپ کی وہ ون ورلڈ آرڈر والا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو بھی دجال کہا جا سکتا ہے. صحیح. اور خراسانی کا خروج چوتھی علامت بتائی جاتی ہے کہ مشرق سے ایک سچا اسلامی لشکر اٹھائے گا. جی. اور کالے جھنڈے اٹھائے گا،
اور سیرت کے مطابق وہ امام مہدی علیہ السلام کا حقیقی سپورٹر ہوگا. جو کتب سیرہ میں یہ باتیں آئی ہیں, جی جی, حقیقی سپورٹر ہوگا. سفیانی سے لڑ کر مکے کی طرف رخ کرے گا. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ علامت ہے, یعنی سید خراسانی جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کا خروج ہوگا. یہ سب بھی غیبت نعمانی میں وغیرہ میں ہے. اور پھر یمانی کا ظہور, یعنی یہ روایات میں سب سے حق پر رایت یمانی کی بتائی گئی کہ اس کی دعوت صرف امام مہدی کی طرف ہوگی, لوگوں کو گمراہی سے روکے گا. یہ نشانی ائمہ نے ضروری یعنی واجب فالو کرنے والی قرار دی. یہ غالباً نفس زکیہ کا قتل بھی کعبے میں نفس زکیہ کا قتل وہ آخری ہے کہ جب وہ ہو جائے گا. یہ ساری علامتیں یہ حتمی ہیں کہ جو مطلب اس کو دیکھنے کے بعد اب اس دور میں موجود مؤمنین کے لیے یہ یقینی ہو جائے گا کہ ہمارے آخری امام اور اللہ کے آخری حجت کا ظہور اب قریب ہے. صحیح. ایک جملہ بس یہاں پہ کہہ دوں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ آج کل کے دور میں جو لوگ ہر چیز کو نشانی کی طرح پیش کر دیتے ہیں اور صرف ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ نشانیاں گن رہے ہیں. جی, اصل جو ہمارا جو وظیفہ ہے اور جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نشانیوں کے انتظار میں بیٹھے رہیں, بلکہ جو فلسفہ انتظار ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام, امام مہدی کیا پتہ کب آ جائیں, ان کے آنے سے پہلے خود کو تیار کرنا فلسفہ انتظار ہے. کہ جب ہمارے گھر میں اگر کوئی آ رہا ہوتا ہے تو ہم پورے گھر کو پہلے سجاتے ہیں, سیٹ کرتے ہیں, جو کچھ کھانا وغیرہ تیار کرنا ہے وہ کرتے ہیں. اب انتظار میں رہتے ہیں کہ جب آ جائیں آئی ایم ریڈی. صحیح. خود کو ریڈی کرنا زیادہ ضروری ہے. علامتوں کا انتظار اور اس کو گننا اور وہ کہ اس حوالے سے, اور یہ بعض اوقات جھوٹ میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ علامت پوری ہو گئی, امام آنے والے ہیں, یہ ہمیں طے نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ, بہت انفارمیٹیو تھا اور ہمیں امید ہے کہ ناظرین کو بھی کافی معلومات جو ہے یہاں سے حاصل ہوئی ہوگی. انشاءاللہ. چونکہ وقت ہو چلا ہے, ہم وداع چاہتے ہیں آپ سے. انشاءاللہ اسی طریقے کے دلچسپ موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.